دنیا کے کسی دور دراز حصے میں سمندر کے بالکل بیچ میں ایک جزیرے پر ایک چوڑے سینے، گھنگریالے بالوں، چوڑی پیشانی والا دراز قد جوان مرد قید ہے۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، کانی آنکھ ایسی ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہو، ایک آنکھ خون آلود ہے اور سینہ ذرا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دیتا ہے کہ پرکھنا ناممکن ہو جائے۔ جو پہلے تو نیکی کا لبادہ اوڑھے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا ڈھونگ رچائے گا۔ دجال۔ آخر یہ دجال ہے کون؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مصر کے ایک شہر میں پیدا ہوا، بہت پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان سے بھی پہلے، اور پھر حضرت سلیمان نے اس کو قید کر دیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ قید ہے تو آزاد کب ہوگا؟ یہاں کہانی میں ایک زبردست ٹویسٹ آتا ہے۔ ایک صحابی تمیم داری سمندری سفر پر گئے، سمندر میں خطرناک طوفان، اور یہ راستہ بھٹک گئے، اور پھر یہ ایک جزیرے پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے کچھ عجیب و غریب لوگ دیکھے جو انہیں ایک پرانے گرجے میں لے گئے، اور وہاں ایک ایسے آدمی سے ملوایا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس قیدی نے جب سوالات پوچھنا شروع کیے تو تمیم داری سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، میں دجال ہوں اور میں جلد ہی آزاد ہو جاؤں گا، میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اب سوچئے، یہ واقعہ صدیوں پرانا ہے، اور آج بھی وہ کہیں نہ کہیں قید ہے اور اپنی آزادی کے انتظار میں ہے، لیکن وہ نکلے گا کیسے؟ وہ نکلے گا کب؟ اس کے نکلنے سے پہلے دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، پہلے سال 1/3، پھر 2/3، پھر بارش مکمل طور پر بند ہو جائے گی، زمین بانجھ ہو جائے گی، بالکل تانبے کی طرح، آسمان شیشے کی طرح سخت ہو جائے گا، جانور بالکل ختم ہو جائیں گے، قحط سالی پھیل جائے گی، اور یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہوگی، انسان خود انسان کا دشمن بن جائے گا، فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اپنے وطن چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے، علم اور روحانیت کا قحط واقع ہو جائے گا، سچے لوگ کم ہو جائیں گے، اور پھر جب حالات بدترین ہوں گے تو مشرق کی سمت سے، اصفہان یا خراسان سے وہ دجال نکلے گا، ایک بہت بڑے گدھے پر سوار ہو کر۔ اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ ایک قدم میں میلوں کا سفر طے کر لے گا، جہاں اس کی نگاہ پہنچے گی وہاں اس کا پہلا قدم جائے گا۔ یہ سارا سفر 40 دن کا ہوگا، بالکل عجیب سے 40 دن۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا محسوس ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا طویل، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا طویل، باقی دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، میدان، صحرا، پہاڑ، ہر جگہ جائے گا، لیکن 2 جگہ نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ المنورہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ جب وہ مدینہ کے قریب آئے گا تو زلزلے آنے لگیں گے، اور تمام منافق لوگ بھاگ کر دجال سے جا ملیں گے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ پہلے نیکی کا لبادہ اوڑھ لے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، دین کی باتیں بتائے گا، لوگ سوچیں گے کہ کوئی نیک انسان ہے، پھر وہ غائب ہو جائے گا، اور جب وہ دوبارہ ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جادو دکھائے گا، روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس، جبکہ ساری دنیا بھوک سے مر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 نہریں بھی ہوں گی، ایک کو وہ جنت کہے گا اور دوسری کو دوزخ، لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے کی دیر ہوگی کہ بارش برسنے لگے گی،
اتنا पावरफुल होगा, लोगों के सामने किसी को मार कर फिर जिंदा कर देगा और लोग धोखे में आ जाएंगे. हजारों लोग उसके पीछे लग जाएंगे, उसके साथ हो जाएंगे. 7,000 यहूदी उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे. फिर क्या होगा? वो बैतुल मक़दिस में मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा, मुसलमानों को कैद कर लेगा. इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ लोग एक पहाड़ में पनाह लेंगे. भूख, प्यास और तकलीफ का आलम होगा. और फिर जब सब कुछ खत्म होना नजर आएगा, आसमान से मदद आने लगेगी. शाम में दिमश्क की मस्जिद के मशरिकी कोने पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे. और जब दज्जाल उनको देखेगा तो क्या होगा? वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पानी में घुलता है वैसे. लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे भागने नहीं देंगे, उसे मोहलत भी नहीं देंगे. वो उसका पीछा करेंगे और लुद नामी जगह पर उसे खत्म कर देंगे. उसके साथ उसके तमाम पैरोकारों का भी खात्मा हो जाएगा. दज्जाल फितनों में सबसे बड़ा फितना. लेकिन सवाल यह है कि ये कब होगा? कल, परसों, 100 साल बाद? कोई नहीं जानता. लेकिन जो बात सब जानते हैं वो ये है कि उसके निकलने की जो निशानियां बताई गई हैं, आज दुनिया में बहुत सी निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई. कहत, फसाद, फितने, इल्म की कमी, रूहानियत का खात्मा, यकीनन यही सबसे बड़ा सबक है आज की हमारी इस कहानी का. कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है, ये सब एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा है. और वो दज्जाल जो सदियों से कैद है, वो अपने वक्त का इंतजार कर रहा है, आजादी के वक्त. तो क्या हम तैयार हैं? जब ये फितना आएगा तो क्या हम इस फितने को पहचान सकेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा धोखा ये है कि जब वो आएगा तो लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे. वो इतना चालाक होगा, इतना धोखेबाज होगा कि सच और झूठ में फर्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए. और यही सबसे खौफनाक बात है कि वो अब भी कहीं मौजूद है, वो मुंतजिर है अपने वक्त का. और जब वो वक्त आएगा तो दुनिया एक ऐसा फितना देखेगी जो कभी नहीं देखा होगा. लेकिन याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है. और इस फितने के बाद भी अमन जरूर आएगा, क्योंकि हक हमेशा जीतता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए. ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. शुक्रिया. वस्सलाम मालिकराम.